السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین و ناظرین محترم؟ امید کہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے ہمارے اس چینل پر، اور اللہ کا یہ پیغام قرآن مجید اس یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے آسان لب و لہجے کے اندر قرآن مجید کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے آج کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ ہم نے پچھلے درس کے اندر 242 آیت تک مسائل کا تجزیہ کیا، قرآن مجید نے کیا کیا احکام دیے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے ہم بڑھیں گے۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں آپ تمام سامعین و ناظرین سے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیکی اور اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جاتا ہے اللہ کے حکم سے کہ وہ اس میں باہم مسلمان تعاون کرے، اللہ حکم دیتا ہے۔ تو ہمارا یہ پیغام قرآن مجید کا جو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہم، کہ دنیا جہاں تک جا سکے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم یہ دعوت کریں گے کہ یہ قرآن کو کیسے عام ہو۔ ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس یوٹیوب کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں اللہ کے پیغام کو کیسے عام کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عام ہے کہ اگرچہ ایک آیات بھی تم کو پتہ ہے تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو لہذا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں فالو کریں۔ اگرچہ کچھ اشکال ہیں تو ہمارے کامنٹ باکس میں اگر کامنٹ کریں، بات اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں، آگے بڑھائیں۔ تو حضرات ہم شروع کرتے ہیں آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کیا آپ نے ان کے حال پر بھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں تھے۔ اللہ نے انہیں کہا مر جاؤ، چنانچہ مر گئے۔ پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ حضرات گرامی قدر معزز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کسی واقعے کی طرف سے ہے کہ جس کی وضاحت کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں۔ روایت کے مطابق بنی اسرائیل کے لوگ کسی بستی میں رہتے تھے، وہاں طاعون پھیلی تو موت کے خوف سے بوریا بستر سمیٹ کے ہزاروں کی تعداد میں بستی سے نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی کسی منزل پہ بھی نہ پہنچنے پائے تھے کہ اللہ کے حکم سے سب مر گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد اللہ کے نبی ہرقیل، جو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، ادھر سے گزرے۔ یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مہربانی سے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اگلی آیات میں چونکہ مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے تو تمہید کے طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم موت سے بچ نہیں سکتے، اور اللہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کسی خاص ایک واقعے کی طرف کیا ہے، جس میں ایک بستی والے طاعون یا بیماری یا موت کے ڈر سے محلہ چھوڑ کر، بستی چھوڑ کر کہیں دوسرے مقام پر نکل گئے، پورے کے پورے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ساروں کو موت دے دی، جتنے نکلے تھے سب مر گئے۔ اب مرنے کے بعد وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ جو ہرقیل ہیں، ان کا گزر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ دعا کی ہرقیل نے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام لوگوں کو زندہ کر کے بتایا اور یہ وضاحت کر دی کہ موت اور زندگی کے دینے والے ہم ہیں، کوئی ہمارے حکم سے پہلے مر نہیں سکتا، اور اگرچہ ہم نے اس کے مقدر میں موت رکھ دی ہے تو بچ نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ اور کیونکہ اگلی جو آیتیں ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے متعلق ہیں، اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے متعلق ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنے کے اور مرنے کے، مارنے کے متعلق ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے وضاحتی طور پہ یہ آیات پچھلی امتوں کی وضاحت کے طور پہ بیان کر دی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے، اور تمہیں اسی کے ہاں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کی ایک مثال ہے کہ مال کے تمام موارد، ذخائر اور خام مال سب کے سب اللہ کی پیدا کرنا ہے۔ یہ سب اللہ ہی تعالیٰ عطا کرتا ہے، یہی پیدا کرتا ہے۔ یہ سب اشیاء بنی نوع انسان کے لیے، بنی نوع انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر چھوڑی تھی۔ دنیا بھر کے سائنسدان اور انجینئر صاف اس مادے کی ظاہری اشکال تبدیل کر کے اس کو قابل استعمال بناتے ہیں، لہٰذا اس لحاظ سے تمام مال کی ملکیت اللہ ہی کی ہوگی۔ مادہ کو قابل استعمال بنانے کے لیے ساری صلاحیت اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو دی، وضعیت کی ہے۔ مثلاً جانوروں کو یہ صلاحیت نہیں تو وہ دنیا کی اشیاء کو مال میں تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہمارے اس مال کی اللہ کو کچھ حاجت نہیں، ہمارے خرچ کرنے سے اس کی حکومت بڑھتی نہیں اور بالکل روک لینے سے اس کی حکومت کم نہیں ہوتی۔ اس کے تمام فوائد اور صرف بنی نوع انسان کے لیے ہیں، ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ خرچ کرنے کو قرض کہا ہے۔ یعنی اگر تم جہاد وغیرہ کے لیے خرچ کرو گے تو اس میں کمی نہ ہوگی بلکہ اضافہ ہوگا۔ حقیقت میں اس اضافے کی کوئی حد نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ترغیب دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو اور اللہ کے احکام کو پوری دنیا میں نافذ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور اللہ کا دین جب تک غالب نہیں آتا تم اسی طرح کرتے رہو اور اللہ کے احکام کو نافذ کرو۔ یہ اللہ کا حکم دے رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ رزق جو ہے، تم اگرچہ تمہارے بال بچے، تمہارے گھر، تمہارے کاروبار اس کی فکر ہے تو یہ سب میرے ذمے ہیں۔ میں جسے چاہے رزق کو زیادہ کر کے دوں، جسے چاہے کم کر کے دوں، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ خرچ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہے۔ تو تم تمہارے مال کی، تمہارے کاروبار کی، تمہارے کھیت اور کھلیان کی فکر چھوڑو۔ رزق کتنا ہم نے کس کو دینا ہے وہ ہم دیں گے، آپ جو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ اس میں وضاحت یہ ہے کہ تم بیج ڈالتے ہو تو بیج اتنی سرکی ہوتی ہے، زمین میں تم ڈالتے ہو تو اناج کون دیتا ہے؟ تم تو اندر بیٹھ کے نہیں بناتے نا انسان۔ سائنٹسٹ جو آج انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کیا زمین کے اندر جب بیج ڈالتا ہے تو اندر بیٹھ کر بناتا ہے؟ وہ نہیں بناتا، بلکہ وہ بیج کو پودا پھل سب اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ تو رزق کس کو کتنا دینا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ آگے اللہ فرماتا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبیہ لهم البعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے پر بھی غور کیا، جو انہوں نے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ نبی نے کہا کہیں ایسی بات نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض ہو جائے، فرض کر دیا جائے اور تم لڑنے سے انکار کر دو۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ماں سوائے چند آدمیوں کے سب ہی پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ دیکھیے ملا یعنی چودھری، ملا جو ہوتا ہے، ملا سے کیا ہے یہاں پر؟ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کہ جب بنی اسرائیل کے چودھریوں، ان کے سرداروں، ان کے بڑے بڑے پیشواؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے کہ
جن کے دیکھنے سے آنکھیں یا دل روب سے بھر جائیں، ملا کے لغوی معنی بھرنے کے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تو بنی اسرائیل راہ راست پہ رہے، مگر بعد میں ان میں سے کئی خرابیاں پیدا ہوئیں، ان میں کئی خرابیاں شروع ہو گئیں۔ اس زوال کے زمانے میں بنی اسرائیل میں انبیاء ہی ان کے حکمران ہوا کرتے تھے، جو کہ عدالتی فیصلے وغیرہ بھی کرتے۔ بنی اسرائیل نے غالباً دوسرے بڑے بڑے بادشاہوں سے متاثر ہو کر اپنے نبی سمیول سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں یہ کہا کہ اب ہم چودھریاں ہیں، یہ ہمارے چودھریوں کی پوری ٹیم ہے، بنی اسرائیل جن پر ظلم کیا گیا فرعون کی جانب سے۔ ہاں، اس کے بعد جب ان کو آزادی ملی فرعون سے، اس کے بعد یہ آپس میں جب یہ چودھریاں بن بیٹھے تو ان لوگوں نے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں۔ سمیول موسیٰ کے بعد والے نبی، ان سے کہا تو انہوں نے کہا، اس نبی نے کہا کہ تم کیسی چیز مانگ رہے ہو کہ اللہ اگرچہ چاہے تو تم پر فرض کر دیں گا، یہ یعنی لازم تم کرنا پڑے گا، تو کیوں اس کو طلب کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی نے یہ کہا جہاد فرض کر دیا جائے اور تم لڑنے سے انکار کرو، اور جب تم پر یہ فرض ہو جائے گا تو تم لڑنے سے انکار کر دو۔ تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، جبکہ ہمارے گھروں سے نکال کر بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے ہم کیسے جہاد نہیں کریں گے؟ ہم تو بالکل جہاد کریں گے، کیونکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، اپنی جگہوں سے اپنے بچوں سے دور کیا گیا، تو لہذا ہم جہاد ضرور کریں گے۔ جب جہاد ان پر فرض کیا گیا ہے کہ ماں سوائے تھوڑے لوگ، کچھ لوگوں کے سارے وہ جہاد سے پھر گئے۔ یہ ہے کرتوت ان یہودیوں کی کہ اللہ سے تو یہ مانگا کرتے تھے، جب اللہ ان پر فرض کرتا تو یہ کچھ لوگوں کے علاوہ سارے کے سارے یہ پلٹ جاتے تھے اپنے قول و فعل سے۔ یہ یہودیوں کی کارستانی ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ۔ اب کیا ہوا؟ ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت جو ہے اس کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے بھلا ہم پر حکومت کا حقدار وہ کیسے بن گیا؟ اس سے زیادہ ہم خود حکومت کے حقدار ہیں اور اس کے پاس کچھ مال و دولت بھی نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے تم پر اسے منتخب کیا ہے، علمی اور جسمانی اہلیت سے تم سے زیادہ دی ہے، اسے جسمانی اہلیت اسے تم سے زیادہ دی ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنی حکومت دے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ دیکھو طالوت یعنی بنی اسرائیل کا بادشاہ، جس کا تقرر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، بے حد خوبصورت اور کڑیل جوان تھا۔ روایت کے مطابق اس کی عمر 30 برس تھی اور عام لوگ اس کے کندھوں تک پہنچتے تھے۔ یعنی کہ جب اللہ کے نبی سمیول نے جب ان کو کہا کہ بادشاہ جب وہ مقرر کرو، تو سمیول نبی نے، جو بھی نبی ان کا نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر طالوت جو ہے وہ بادشاہ بنے گا، وہ بادشاہ تمہارا رہے گا، اس کی بادشاہی تم تسلیم کرو۔ تو فوراً کرنے لگا، کیا کہا انہوں نے؟ ہم اس کی کیسے جو ہے بادشاہت قبول کریں بھائی، وہ تو مالدار بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ یہود شروع سے دولت کے پیچھے دیوانے، تو کہا کہ طالوت کے پاس مال و دولت بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا، نبی نے کہا ان بنی اسرائیل سے کہ وہ جسمانی اعتبار سے اور فصاحت سے، علم سے تم سے بہت زیادہ طاقتور، بہت زیادہ جانکار ہے، بہت زیادہ مستحق ہے بادشاہ بننے کا۔ تو دولت کا معیار کبھی بھی کسی بھی زمانے میں نہ نبوت کا، نہ ہے خلافت کا، نہ ہی بادشاہت کا کبھی بھی پیمانہ نہیں رہا کسی بھی زمانے میں۔ اب بنی اسرائیل سے پرانا زمانہ اور کون سا ہے جو ترقی یافتہ زمانہ ہے؟ تو کہا کہ تمہیں جسمانی اہلیت سے تم سے زیادہ ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمرانی عطا کرتا ہے،
اللہ کے نزدیک جو بہتر ہے اسے حکمران اللہ بناتا ہے۔ اور اس کی وضاحت روایت کے اندر یہ آئی ہے کہ جو طالوت تھا نا وہ 30 برس کا کڑیل طاقتور نوجوان تھا، اور لوگ جب وہ ٹھہرتا تھا چلتا تھا تو لوگ اس کے کاندھوں تک آتے تھے، یعنی کہ اتنا طاقتور اور اونچا لمبا دھڑنگا، ایک دم بہت زبردست، بہت طاقتور، 30 برس کا نوجوان، یہ روایت میں آتا ہے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے ملک اور اس کی خلافت، بادشاہت، دنیا کی ہر چیز اس کو دے دیتا ہے، تو طالوت کو اللہ نے منتخب کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَاتَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ نیز ان کے نبی نے ان سے کہا طالوت کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب اور وہ باقی اشیاء ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، اگر تم مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ چنانچہ یہ تابوت یا صندوق بنی اسرائیل میں تبرک کا نشان تھا۔ روایت کے مطابق اس میں سیدنا موسیٰ کا عصا، تورات کی اصل تختیاں محفوظ تھیں۔ بنی اسرائیل کے انحطاط کے زمانے میں دشمن یہ بھی ان سے چھین لے کر گئے تھے، چنانچہ اس صندوق کی معجزانہ واپسی کو جو فرشتوں کے ذریعے ہوئی تھی، سمیعون نے طالوت کی بادشاہی کی تقرری کی علامت قرار دیا۔ اس صندوق کے ملنے سے ایک تو بنی اسرائیل کے حوصلے بڑھ گئے اور دوسرے انہوں نے طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے، چنانچہ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو بھی نیچے نہ گرنے دیتے وضو کے پانی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جسم پر مل لیتے۔ اسی طرح آپ کے شعر مبارک کو سنبھال لیا کرتے، مگر اس سے یہ مفہوم کبھی بھی برآمد نہیں ہو سکتا کہ خبروں کے آستانوں پر چڑھاوے چڑھا کر انہیں متبرک سمجھ کر تقسیم کیا جائے، نہ ہی اس سے یہ مفہوم نکل سکتا ہے کہ پیروں فقیروں کے نام پر نظر و نیاز کا کاروبار شروع کر کے اسے تبرک کا نام دیا جائے۔ یہ تو بجائے خود شرک ہے۔ فرمان الہی ہے کہ جس چیز پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ دیا، یعنی سمیع النبی نے جب یہ طالوت کو جو پیش کیا گیا کہ طالوت تمہارا نبی ہے، تو اس کے بعد بشارتیں دیں کہ وہ جو سکینہ ہے، یعنی کہ سکینۃ من ربکم، تابوت سکینہ، یعنی کہ تابوت سکینہ، وہ جو تابوت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور موسیٰ علیہ السلام کے تورات کے جو تختیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی طور پہاڑ پر، وہ تختیاں اوریجنل، اور اسی طرح دشمن سے چھین لے، یعنی کہ یہ جو صندوق تھا نا، اس میں حضرت موسیٰ کا عصا اور تختیاں وغیرہ جو بھی اس میں آل موسیٰ کی جو چیزیں تھیں، وہ صندوق جو ہے جب بنی اسرائیل پر لوگوں نے جب چھین کر وہ ان سے لڑنے والے نہ لے گئے تھے، تو سمیع النبی کہہ رہے ہیں کہ طالوت کو جب بادشاہ بنایا جائے گا تو یہ صندوق فرشتے تمہیں لا کر دیں گے، فرشتے وہ تابوت جس کو تم پہچانتے ہو وہ لا کر کے تمہیں دیں گے۔ تو جب وہ فرشتے وہ تابوت لا کر دیے، وہ ایک نشانی تھی جس کو بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کے عوض میں تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے؟ اور جو انبیاء کا جو ورثہ ہوتا ہے، انبیاء کا جو جیسے عصا ہے یا جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وضو کا خطرہ، جب وضو آپ علیہ السلام فرماتے تو جو پانی کے قطرے جو زمین پہ گرتے تو صحابہ اس کو گرنے نہیں دیتے۔ آپ وضو کر رہے ہیں، پانی کے خطرات کو آپ اپنے چلوں میں پکڑ رہے ہیں، ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں، کپڑے میں، جیسا بھی ہو سکے پکڑ کے اس کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہیں اور اپنے جسم پر مل رہے ہیں، نبی کے پانی کے خطروں کو اپنے جسم پر مل رہے ہیں، تبرکات۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں قرآن و حدیث کے اندر، اس پر ایمان لانا کہ نبی کے پانی کے خطرات سے لوگ اپنے جسم پر ملتے تھے اور اللہ سے شفا کی امید رکھتے تھے، تبرک سمجھتے تھے۔ اب یہ بات کو لے کر کے آج کل کے یہ پیر فقیر، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ لوگ جو تبرکات سمجھ کر کے یہ کر کے فلاں خبر کا تبرک، وہاں کا تبرک، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔
اب یہ نبیوں کے بارے میں ہے کہ نبی جب زندہ ہوتے ہیں تو نبی کے پانی کے وضو کے قطرے صحابہ تبرک سمجھ کر کے استعمال کرتے تھے. مرنے کے بعد کوئی تبرک نہیں سمجھا کہیں بھی. یہ زندگی کا حال ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ بھئی تبرک ہے نبیوں کا ہے اس سے ذرا کم ان کا ہے ان کا، ایسا نہیں. یہ خبروں پر جا کر کے وہاں تبرکات لے کر کے وہاں پکا کر کے وہاں نظر و نیاز کر کے وہاں میلے ٹھیلے ڈال کر کے، ہاں وہاں بھنگڑے ڈال کر کے وہاں قوالیاں سجا کر کے، یہ سب کرنا اسلام نہیں ہے. یہ اسلام نہیں ہے. ایک بھی ایسا واقعہ، ایک بھی ایسی چیز قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ بھنگڑے ڈالو، کہیں نہیں کہ قوالی لگاؤ، کہیں نہیں کہ آستھانہ بناؤ، کہیں نہیں کہ چادر ڈالو، کہیں نہیں ہے. اسلام میں بڑے بڑے صحابہ، نبی کے بعد سب سے بڑے صحابہ کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر فاروق ہے، اس کے بعد سیدنا عثمان ہے، اس کے بعد سیدنا علی ہے. یہ درجہ بندی ہے نا خلفائے راشدین. ان کے زمانے گئے، اس میں نیک نیک لوگ دنیا سے چلے گئے، مگر کسی کی خبر کو کوئی تبرک نہیں سمجھا. مگر آج جاہل علماء جو اس قرآن کو پس پشت ڈال کر کے اپنی منمانی سے اسلام بتا رہے ہیں لوگوں کو، وہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی. توبہ کرو اس چیزوں سے. صحیح دین یہ قرآن کا دین، رسول اللہ کے فرمان کا دین ہے. یہ پیری مریدی، یہ جو ہے بھنگڑے ڈالنا، یہ قوالیاں گوانا، یہ ساری چیزیں اسلام سے کوسوں دور ہیں. اسلام نے میوزک کو، جس قوالی میں جو ہارمونیم بجایا جاتا ہے، جو میوزک بجایا، جو بنسری جو بھی بجایا جاتا ہے، وہ میوزک کو حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں راستے سے گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنسری کی آواز آئی، یعنی کچھ ساز و سامان میوزک کا بجنے کی آواز آئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کانوں کو اپنے انگلیوں سے ڈھانپ لیا اور نہایت ہی تیزی کے ساتھ اس جگہ سے بہت دور چلے گئے. اس کے بعد صحابہ سے کہا اشاروں سے، کیا وہ بدبخت آواز، وہ حرام آواز ابھی بھی آ رہی ہے؟ نکالا نہیں، نکال کے سنے نہیں، بلکہ صحابہ کو کہا کیا وہ آواز ابھی بھی آ رہی ہے، میوزک ابھی بھی آ رہی ہے؟ جب صحابہ نے کہا کہ نہیں آ رہی ہے تو جب آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی. یہ نبی کا اسوہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے کہ آپ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا وہ کریں، جس چیز سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جائیں. یہ ہے اصل محبت. محب رسول وہ لوگ ہیں جو نبی کے اسوے کو اپناتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا جو بدعت، کفر، شرک جو ہے، جس کی دعوت لوگ آج بہت یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، اس پہ سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہوا ہے، مگر یہ دین نہیں ہے. دین یہی ہے جو اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فلما فصل طالوت بجنوده قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربه منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اللہ فرماتا ہے پھر جب طالوت اپنے لشکروں سمیت چل کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرے گا. جس نے اس نہر سے پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں ہے. میرا ساتھی وہ ہے جو اسے نہ چکھے الا یہ کہ چلو بھر پانی لے لے پھر ان میں سے ماں سوائے چند آدمیوں کے سب نے سیر ہو کر پانی پیا. پھر جب طالوت اور اس کے لشکری اس سے آگے گئے تو وہ کہنے لگے آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں. البتہ ان میں سے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کہنے لگے کئی بار تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب رہی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیے طالوت کو جب بادشاہ بنایا گیا تو جب طالوت بنی اسرائیل کو لے کر جہاد کے لیے نکلے تو رستے میں پانی نہ دستیاب ہوا تو انہوں نے طالوت سے شکایت کی. طالوت نے کہا کہ ایک نہر آنے والی ہے مگر یہ اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہوگی. جس نے سیر ہو کر پیا وہ میرے ساتھ نہ چلے اور جو صبر کرے اور ایک چلو سے زیادہ پانی نہ پیے صرف وہی میرے ساتھ چلے گا.
اگر تم لوگ اپنی پیاس بھی نہ برداشت کر سکو تو لڑائی میں کیا کارنامے سر انجام دو گے؟ چنانچہ کثیر تعداد زیادہ پانی پی کر وہیں رہ گئی، آگے جانے کے قابل ہی نہ رہی۔ ہاں، جنہوں نے صبر کر کے پیاس برداشت کی ان کی تعداد انتہائی قلیل یعنی کوئی 313 کے قریب تھی، جن میں نبی سمیعول، سیدنا داؤد، ان کے باپ اور 6 بھائی بھی شامل تھے۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ وہی تعداد تھی جو کہ اصحاب بدر کی تھی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا بنی اسرائیل پر، اور یہ جہاد کے لیے نکلے جالوت سے لڑنے۔ طالوت بنی اسرائیل کا بادشاہ، جالوت دوسرا، تو وہ جالوت کی فوجوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے تو راستے میں طالوت نبی نے کہا کہ میرے ساتھ وہی آگے جائے گا جو پانی نہ پیے گا الا کہ ایک چلو سے زیادہ پانی پینے والا میرے ساتھ آگے نہیں بڑھے گا وہ جنگ کرنے کے لیے۔ تو یہ بنی اسرائیل، یہ جو بدبخت قوم، اس کی اکثریت سیر ہو کے پانی پی لی، پیٹ بھر کے پانی پی لیے، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ اور جو لوگ، جتنے لوگ سیر ہو کے پانی پیے، اب اللہ ان کے دلوں کو جاننے والا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ موت کے خوف نے، لڑنے کے ڈر سے یہ لوگوں نے نبی کی بات کو، اپنے بادشاہ کی بات کا انکار کر کے پانی پی کے رک گئے۔ چلو لڑیں گے تو مریں گے، خوب پانی پی لیں گے اور بچیں گے، لڑیں گے بھی نہیں۔ تو اتنے لوگ رک گئے، اور جو خلیل تعداد تھی جس نے پانی پیا نہیں پیا، چلو بھر پانی، اور وہ آگے طالوت کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے گئے۔ اس میں حضرت داؤد بھی تھے، حضرت سمیعول بھی تھے، داؤد بھی تھے، ہاں۔ اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کتنی تعداد تھی لڑنے جو گئی تھی جالوت کے؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ اصحاب بدر کتنے تھے اتنے ہی وہ تعداد میں وہ جو طالوت کے ساتھی تھے۔ یہ بخاری شریف کے اندر اس کی روایت آئی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے بڑے بڑے لشکروں کو ہم نے فتح کیا ہے، یہ ہماری قدرت ہے۔ یہ ہمارے اوپر یقین رکھنے والے تعداد نہیں دیکھتے، یہ صرف اپنے جانوں کے نذرانے اللہ کی راستے میں لٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ تو ہمیشہ تھوڑی سی تعداد بہت بڑی تعداد پہ غالب آ گئی ہے۔ کہا گیا کہ بہت کم جو تھوڑی تعداد ہے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کہا گیا تھوڑی تعداد ہی بہت بڑی تعداد پر فتح پاتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے، یہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمَهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہوا تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اس تھوڑی جماعت نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی اور اسے سکھلا دیا جو چاہا۔ اور اگر اللہ اسی طرح لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین میں فساد ہی مچا رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ اقوام عالم پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ایک رسول ہیں۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ ہمیشہ بڑی فوجوں پر چھوٹی فوجیں غالب کرنا اور حکمرانی کی ریسائیکل یعنی کہ پھر سائیکل بنانا، یعنی کہ دور کو پلٹاتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس آیات میں اللہ فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ
جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ کہا گا ان اعلیٰ کردار کے مجاہدین اور صابرین نے بھی جب جالوت کی لشکر کی تعداد اور اس کے ساز و سامان کو دیکھا تو کہا کہ ہم میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں، تو انہی میں سے علماء وغیرہ نے حوصلہ بندھایا کہ فتح و شکست کا سبب لشکر کی قلت و کثرت نہیں ہوتی۔ جب جالوت کے لشکر کو دیکھ کر کے طالوت کے لشکر میں لوگ کہنے لگے کہ اتنی بڑی تعداد سے ہم کا مقابلہ کر سکیں گے، تو اس میں سے جو اللہ والے اہل اللہ اہل دل لوگ تھے وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کثرت اور قلت کی بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ یقین کی بات کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہے فتح یابی دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کر کے بتایا ہے کہ بڑی تعداد سے چھوٹی تعداد نے ہمیشہ جیتا ہے، اور جس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، یہ بتایا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ ابتدائی میں جالوت جو کہ گرانڈیل پہلوان تھا، لشکر کا سربراہ اور لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، باہر نکل کر دعوت مبارزہ دینے لگا، کسی کو مقابلے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ سیدنا داؤد نے نشانہ باندھ کر پتھر مارے جو کہ اس کے سر کو چیرتے ہوئے گدی تک چلے گئے۔ یہ جو جالوت تھا نا، طالوت کے مقابلے میں جالوت لشکر کے ساتھ بڑا پورا ملٹری کا ڈریس، پورا نیچے سے اوپر تک کا لوہے میں قید، پورے ساز و سامان کے ساتھ اب آیا اور بولا دعوت مبارزات۔ دعوت مبارزات کس کو کہتے ہیں؟ کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، اس کے بعد دعوت مبارزات دیا جاتا ہے، ادھر والا ادھر والا، بتاؤ تمہارا کون ہے جو سب میں اچھا، بھیجو میدان میں لڑیں گے۔ تو دونوں آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں، ہو کے لڑتے ہیں، اس کو مبارزات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جالوت نے جب للکارا تو داؤد علیہ السلام نکلے اور انہوں نے پتھروں سے ایسا اس کا جو حال کر دیا کہ وہ طے ہو گیا، جالوت جو ہے مر گیا، پتھروں سے مارنے سے، ساز و سامان سے بھی نہیں، پتھر نشانہ لگا کے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو قتل کر دیا، اس کو یہ وضاحت کی گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی قلت و کثرت اعتبار نہیں ہے جنگ کے اندر یا کوئی بھی معاملے میں اندر، جسے اللہ رب العزت فتح یا کامرانی دیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی کامران ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ رسول جو بھیجے گئے ہم نے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت دی، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ذریعے مدد کی ان کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد لوگ آپس میں جھگڑا نہ کرتے جبکہ ان کے پاس واضح احکام بھی آ چکے تھے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر کوئی ان احکام پر ایمان لایا اور کسی نے انکار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لڑائی جھگڑے نہ کرتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے از خود بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی اور پھر اسے بیان بھی کیا، لیکن امت محمدیہ کو یہ سبق سکھلایا گیا ہے کہ انبیاء کے درجات متعین کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ امت کو سب انبیاء کا ادب و احترام سکھلایا گیا ہے، باہمی تقابل سے کسی نبی کی تحقیر ہونے کا امکان ہے، جب تقابل کریں گے تو کسی نبی کی جو ہے تاخیر کا امکان ہے، اس لیے تمام تلک الرسل فضلنا بعضهم علی، اللہ کے نزدیک ایک دوسرے پر رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، وہ اللہ کا کام ہے۔ ہم تمام نبیوں کو ایک ہی کیٹیگری میں، کسی کو کسی پر بڑھائیں گے نہیں، کسی کو کسی پر چڑھائیں گے نہیں، یہ حکم دیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کو کسی دوسرے نبی پر فضیلت نہ دو، بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت ارادہ اور اختیار عطا فرمایا، اگر انسان اس قوت کو اللہ کی رضا کے تابع بنا دے تو یہی ایمان ہے، اور اگر نہ بنائے تو یہی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ ہے انسان کا، قوت عطا کی اس کو، اور جو قوت اگرچہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی کام کی قوت عطا کی اور اللہ کی رضا کے لیے وہ آپ کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اور قوت عطا کی اللہ کی مخالفت کرنے میں آپ وہ قوت کو صرف کرتے ہیں، اللہ آپ سے ناراض ہو گیا۔
اور یہی کفر کا کام ہے اور یہی انکار کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت دی ہے، تمہیں دولت دی ہے، تمہیں جو بھی اللہ نے نوازا ہے، یہ تمہاری امتحان کا غرض ہے۔ اگرچہ تمہارے پاس دولت آئی ہے تو وہ دولت کے حقدار وہ سب لوگ ہیں جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے ساتھ میں ہیں، تمہارے آزو ہیں، تمہارے بازو ہیں، تمہارے سیدھے ہیں، تمہارے دائیں ہیں۔ تمہیں اگر طاقت دی ہے تو تم محافظ ہو ان لوگوں کے جو کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے۔ لہذا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد لوگوں آپس میں جھگڑا نہ کرتے۔ دیکھیے، اللہ چاہتا تو بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور موسیٰ کی امت دونوں جھگڑتے نہیں، یہ یہود اور نصرانی جھگڑتے نہیں آپس میں۔ اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بناتا ہے، اور احکام بھی آ چکے تھے لیکن اختلاف کیا، اور اللہ ان کو جو احکام دیا تھا وہ احکام کو پتہ پوچھ ڈال کر یہ جھگڑنے لگے تھے۔ یہ بنی اسرائیل قوم، یہی اسرائیل، یہی نیتن یاہو والی، یہی جو ہے کورین والی، یہی غازہ پر جو مسلط ہے، یہی فلسطینیوں پر جو مسلط بنی اسرائیل، یہی یہود قوم ہیں، یہی زائنسٹ لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ نے ذلت اور مسکنت ان کے مقدر کر رکھی ہے۔ اگرچہ آج مسلمان کمزور ہے تو اپنی بدعمالیوں کے بنا پر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ کے ماننے اور اس کے چلنے والے اور اس کے ہمیشہ غالب رکھتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شرط لگایا ہے کہ تمہارے اندر مومنوں والی صفت تو بیان پیدا کرو، وہ عمل تو کرو، بالکل تم ہی غالب رہو گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر، کوئی نہیں جھٹلا سکتا اس کو۔ آج ہم ذلت و خوار میں چل رہے ہیں مسلمان امت، تو اس کی وجہ ہماری کمزوری ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم جو ہے ڈرپوک قوم بن گئے ہیں، ہم جو دنیا کے مال و متاع کی محبت میں لبریز ہو گئے ہیں۔ وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کا جو یہ نمبر ہے، وہی طالوت والا بنی اسرائیل کے اندر، وہی محمد الرسول اللہ والا جو بدر کے اندر۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اتباع، اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی کرو، ہاں، اور دنیا اتنی ہی کماؤ جتنی ضرورت ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، دنیا کمانے کے چکر میں تم نے دین سے ہاتھ چھوڑ دیا، دین کو تم نے پس سے پشت ڈال دیا۔ اے مسلمان امت، ڈر اللہ سے۔ اے میرے بھائی، اے میری بہنوں، اللہ سے ڈرو۔ ایک دن مرو گے، کیا لے کر جاؤ گے؟ یہی نیک اعمال لے کر جاؤ گے، یہی بدعمالیاں سر پہ ڈھو گے۔ تو اس وقت یہ دولت کا، یہ شہرت کا، یہ عزت کا، یہ گھر کا، یہ محلات کا کیا کرو گے؟ یہ روئی کی طرح اللہ تعالیٰ یہ محلات اڑا دے گا قیامت کے دن۔ اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، تمہیں دینا ہے۔ تو یہ عبرت پکڑو ان چیزوں سے، قرآن کو سمجھو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا دل آپ کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھی یہ کام کرو، یہ قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ لوگ مسلمانوں کو یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، یہ میڈیا کے ذریعے سے بدنام کر رہے ہیں، اور تم یہ دعوت، قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کن کہنا ہے، زمین نیچے سے اوپر اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اوپر سے نیچے کر سکتا ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کو پکارو، دین کی طرف آؤ اللہ کے ایک اللہ کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آؤ، ان کے اسلام کو چلو، ان کی اتباع اور پیروی کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کا اسوہ اپناؤ میرے بھائی، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو حضرات گرامی قدر، آج ہمارا درس 258 آیت تک مکمل ہو چکا ہے، اور ہم تیسرے جو ہے پارے کے اندر داخل ہوں گے۔ اب ہم نے تیسرے پارے کے اندر اپنا لے لیا ہے، انٹرنس لے لیا ہے۔ 258 آیتیں، 253 آیتیں ہم 243 سے شروع کیے تھے، تو 253 پر ہم نے آج کا درس مکمل کر لیا ہے۔ 11:15 رات کے بج رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی، اللہ کے اس کتاب کی تبلیغ، اس کی دعوت، اس کے احکام لوگوں تک پہنچاؤ، یہی ہماری دعوت ہے۔ اور اس کام میں جو ہم یہ لے کر بیٹھے ہیں، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ یہ دعوت ہم اس یوٹیوب کے ذریعے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، سارے اردو طبقے کے لیے، ہم آسان سے آسان تر
پہنچانا چاہ رہے ہیں، اللہ ہماری تو مدد کر، کہیے آمین۔ میرے بھائی جہاں تک ہو سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ درس کا فائدہ ہو سکے۔ اللہ نے کیا کیا کھول کھول کر بیان کیا ہے، تو ہماری بات اچھی لگے تو ضرور آگے بڑھائیں، ہماری بات پسند آئے تو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ اور ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ یہ دعوت قرآن پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ضرور پھر دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔